ساتوں آسمان کے اوپر رب العالمین کی کرسی ہے۔ تیسرے پارے کے ابتدا میں آیت الکرسی میں اس کو مینشن کیا گیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کو وہ حاوی ہے۔ ان آسمانوں کے اوپر فرشتے ہیں، ہر آسمان کے بھی الگ فرشتے ہیں، زمین کے بھی ہیں، فضا کے بھی ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ ہم نے شروع میں کیا اس کا مطلب عرش کوئی فزیکل چیز ہے؟ دوبارہ میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ عرش ایک صرف استعارہ ہے شاید۔ دیکھیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ عرش سمجھانے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، ہم نے عرش کی اس ساری کیفیت کو ہم نے سرسری سی نظر سے دیکھا، باقی عرش ہے تو اوپر اور اس کا باقاعدہ وجود ہے، اس میں فرشتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پہ گئے تھے، 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں اس کو واضح کیا گیا، ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور ہر آسمان کے اندر ان کو جو ہے وہ باقاعدہ سیر کروائی گئی، تو اس کا باقاعدہ وجود ہے جو محسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عرش کو اٹھانے میں کوئی اشارہ ہے ہمارے لیے؟ یا بالکل، نہ صرف یہ آیت جو آپ نے بتائی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے، یہ ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ٹھیک، کہ اس دن، یومئذ، اس دن، اور یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کے لیے، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، لیکن ثمانیہ کا لفظ ہے، ثمانیہ کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ کون ثمانیہ، فرشتوں کا ذکر نہیں، فرشتوں کا نام نہیں ہے۔ اوکے، اگرچہ مفسر حضرات نے سے ہی لکھا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، لیکن کم از کم قرآن کے الفاظ میں فرشتوں کا لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر فرشتے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فار سیکنڈ ہم ازیوم کر لیں کہ آسمان فزیکل ہیں اور ان کو فزیکلی اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا جہازوں کو بھی فرشتوں نے اڑایا ہوا ہے؟ کیا میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے؟ کیا پائلٹ بیکار ہے؟ کیا یہ ڈرائیورز بیکار ہے؟ کیا یہ ہر چیز کیا بالکل ہی اس طرح سے ایک تھرڈ پارٹی ہڈن انفلوئنس بیسڈ ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک سبب پیدا کیا ہے۔ ہر کام کل فیکون ہو سکتا ہے، زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، کسی کو کچھ اٹھانا ہے، لے جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کے لیے کن فیکون کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک سبب بنایا ہے، اور ان بہت سے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں۔ اس میں کچھ عرض کرنا چاہوں آپ کی جی مفتی ریورنڈ صاحب، پھر آپ تشریف۔ جی، جب خدا کے تخت کی ہم اپنی ٹرمنالوجی میں تخت کہتے ہیں یا عرش، جس پہ خدا تخت نشین ہوتا ہے، اس کے اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو ایکچوئل خدا کو کس تخت پر بٹھائیں گے اور پھر کون سا انسان اسے اپنی ساکھ سے دیکھے گا؟ یہ سمبولیکل زبان ہے، اور انسان کو دکھایا جو گیا ہے ویژول میں یا رویا میں یا ویژن میں، وہ دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سلطنت میں، نظام میں بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اونچائی پر بیٹھا ہے، اور اصل اوریجنل تخت یہ ہے۔ اسے سمبولیکلی رویا میں دکھایا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھتا ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس نے خدا کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے، اور کس نے کس کو بتایا ہے کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہے؟ اگر فرشتوں میں سے کبھی کسی نے خدا کو تخت پہ بیٹھے نہیں دیکھا، انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو کس نے بتایا کہ خدا تخت پہ بیٹھا ہے؟ خدا نے خود ہی رویا میں اپنے وجود کو انسان پر ظاہر کرنے کے لیے اسے محدود کیا اور اسے دکھایا رویا میں، حقیقت میں نہیں کہ دیکھو میں ایسا ہوں۔ کرسچن پوائنٹ آف ویو سے رویا یعنی خواب میں؟ ہاں نہیں، یہ جاگتے ہوئے آتی ہے، یہ ویژن کی طرح، جس طرح سے ہم سینما پہ فلم دیکھتے ہیں، اس طرح سے ہم اس پورے منظر۔ رویا کی ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ نیند اور جاگنے کے درمیان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، جو کہ وضاحت جس کی عام اس کے لیے نہیں کی جا سکتی، یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ٹرانزٹری پیریڈ ہے جاگنے اور اس کے درمیان۔ آپ وضاحت؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی امور ہیں، ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے۔ تکوینی امور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، رب نے فرمایا کن، وہ چیز بن گئی۔ احجار، اشجار، جمادات، نباتات، سورج، ستارے، سیارے، کہکشاں، ان ساری کائنات کو اگر ہم لیں تو رب نے کن کہا، کسی سے مدد نہیں لی، کسی سے مشورہ نہیں لیا، یہ چیزیں مارز وجود میں آ گئی۔
لیکن اللہ چاہتے تو انسان کو بھی امر کن سے پیدا فرما دیتے، لیکن رب العالمین نے انسان کی شرافت، عظمت، رفعت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا خلقتہ بیدی، کہ میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دوسری بات، یہ جو تکوینی اور تشریعی امور ہیں، تو کچھ امور اللہ نے تکوینی رکھے، کچھ انسانوں کو سمجھانے کے لیے تشریعی رکھے، جس میں اللہ نے اسباب کو بنایا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ نے فرشتوں سے عرش کیوں اٹھوایا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ بڑے بڑے کام، بارش برسانے کا کام میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں، اور وحی لانے کا اور پیغام رسانی کا کام جبرائیل امین کے سپرد ہیں، اور روح نکالنے کا، قبض کرنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں، اور سور پھونکنے کا جس سے قیامت قائم ہوگی اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ تو آپ جب کسی انسان کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، آپ اس کو اپنی حیثیت جتلاتے ہیں۔ تو رب انسانوں کو اپنی حیثیت جتلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کرتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے کہ انسان سمجھ لے کہ اتنے بڑے فرشتوں کو اگر کسی نے پیدا کیا اور یہ کسی کے تابع ہیں تو وہ رب کتنا وسیع ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اس انداز کی اللہ نے اشارے پیش کیے۔ اچھا، اس میں اس بات کو ایک اور مثال سے ہم دنیاوی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک آرگنائزیشن کی بات سمجھیں، جو آرگنائزیشن کا ٹاپ ایگزیکٹو یا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کو عام طور پہ اللہ اور اس میں بہت فرق ہے، اللہ کو تو سب چیز کا علم ہے یقیناً، مگر ایک آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ذمہ داریاں دے دی، ہر ڈپارٹمنٹ کے مینیجرز بنا دیے، مینیجرز کے نیچے مینیجرز کے نیچے آفیسرز کے نیچے اور نیچے والے لوگ۔ تو اس کو جو ہے ذمہ داریاں دینی تھیں کس لیے؟ تاکہ وہ کام بھی ہوتا رہے اور ان کی بھی آزمائش ہوتی رہے، ان کی بھی صلاحیتوں کا پتہ چلے، اور یہ وہ جو ریوارڈ کے وہ مستحق ہیں اچھے یا برے کا، ان کی آزمائش بھی ہوتی رہے۔ تو اگر اس دنیاوی کانسیپٹ کو آپ اس روحانی کانسیپٹ کے ساتھ اپلائی کریں، جس کو تکوین کہا جا رہا ہے، اٹس بیسیکلی ا ہائرارکیکل اسٹرکچر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ریورنڈ صاحب، آپ کے کرسچینٹی میں اقسام ہیں فرشتوں کی، 9 آرڈرز آف اینجلز کا ذکر ہوتا ہے، تو ان اقسام کو کچھ ہمیں بتائیے کہ کس طرح کے فرشتے آپ کے ہاں سب تو ہم تھوڑے سے وقت میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن چند ایک بڑے ایگزامپلس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد نامہ میں ذکر ہے سرافیم کا، یہ وہی فرشتگان ہیں جن پر خدا اپنا تخت لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں خاص طور پر کروبیم کا ذکر ملتا ہے، یہ ہائی کلاس کے فرشتے مانے جاتے ہیں اور ان کو 6 پر عطا کیے گئے ہیں۔ 2 پروں سے یہ اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں، 2 سے اپنی آنکھیں، اور پھر 2 سے ہوا میں اڑ کر جاتے ہیں۔ یہ سارا سمبولیکل لینگویج ہے، دکھایا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، اور اس کے نزدیک صرف سراسر پاک چیز جا سکتی ہے، پاک مخلوق جا سکتی ہے، کیونکہ فرشتے وہ بھی ہیں جو پاک نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں میکائیل کا ذکر ملتا ہے بائبل میں تھرو آؤٹ، یہ کمانڈر نظر آتا ہے، جنگجو نظر آتا ہے، فائٹ کرنے والا، اور جبرائیل میسنجر، گڈ میسنجر، ہمیشہ گڈ نیوز لے کے آتا ہے۔ اور پھر ہمیں لشکروں کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اور لشکروں کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں فرشتوں کی بہت بڑی ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ آپ کے ہاں رافیل کا ذکر ملتا ہے جو مشرق کو سنبھالے ہوئے ہیں، میکائیل جو جنوب کو، جبرائیل جو مغرب کو، اور ارائیل جو شمال کو، یہ اور پھر 9 آرڈر آف۔ اس ظاہر آپ نے جس طرح کہا یہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ ناظرین، فرشتوں کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رموز و اسرار کھلتے جا رہے ہیں، اور کئی باتیں ایسی تھیں جو شاید ہمیں نہیں پتہ تھیں اور اس ڈسکشن سے سامنے آ رہی ہیں۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج ملائکہ کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرشتوں کا زمین پر اترنا بھی ثابت ہے، انبیاء کرام کے پاس تو آئے ہیں، اس میں تو جو قرآن پاک کے حوالے سے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ہمیں سورہ آل عمران میں آیت 124 میں جنگ بدر، اس میں نازل ہونے والے 300 فرشتوں کا احوال ملتا ہے۔ تو یہ
زمین پر اترنے سے فزیکلی